دو ہو گیا جو انگلی اٹھی چاند دو ہو گیا جو انگلی اٹھی دشمن مصطفیٰ دیکھتے پیار سے کہہ دو دشمن اور ہم گناہگار پہنچے در پاک پر یہ عطا پر عطا دیکھتے یہ عطا پر عطا دیکھتے بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم نازش علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ لائق صد عزت و احترام و تکریم جمیع احباب حضرات علماء کرام سنہانان رسول میزبانان گرامی القدر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی یہ محفل ذکر رسول کی محفل ہے اور میرے اللہ نے اپنے اور نبی کے ذکر کی دنیا مٹا کے فرمایا محبوب جعلت ذکرک ذکری اس میں کوئی فرق کرے تو اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں جو تیری بات کو کچھ اور درجہ دے اور میری بات کو کچھ اور درجہ دے میں اعلان کرتا ہوں جعلت ذکرک ذکری میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر بنا دیا ہے اگر کوئی تیری نعت پڑھے گا میں اس کو اپنا ذکر لکھوں گا اگر کوئی تیرے لب و رخسار کو بیان کرے گا میں اسے اپنا ذکر لکھوں گا اگر کوئی تیری چال ڈھال کو بیان کرے گا میں اسے اپنا ذکر لکھوں گا اگر کوئی تیرے وصف و کمال حسن و جمال کو بیان کرے گا اسے میں اپنا ہی ذکر کروں گا سونے مدنی اگر کوئی تیرے قیل و قال کی بات کرے گا وہ میرا ہی ذکر کرے گا تو میں یہ دنیا مٹا کر کے اعلان کرتا ہوں جعلت ذکرک ذکری میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنایا اور میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا فرمایا لوگوں سنو ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر سننا سنایا کرو اس لیے کہ نبیوں اور رسولوں کا ذکر سننا اور سنانا اللہ کی عبادت میں شمار ہوتا ہے وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ اور ولیوں کا ذکر بھی سنایا کرو ادھر سے کنی نہ کترایا کرو ان سے بیر بھی نہ ڈالا کرو ان سے دوریاں بھی پیدا نہ کرو ولیوں کا ذکر بھی کرو ان کی کرامت کا ذکر بھی کرو ان کی شجاعت کی بات بھی کرو ان کی عظمت کا تذکرہ بھی کرو شہیدوں کا تذکرہ بھی کرو ارے جو صالحین ہیں صدیقین ہیں ان کا بھی ذکر کرو اور تم محروم نہیں رہو گے وزیر و بشیر کا تذکرہ کرتے ہو ملے تو دنیا کے چند روکڑے مل جائیں گے یا پھر ادھر سے بھی دھکے کھانے پڑیں گے لیکن جو میرے ہیں نا پیارے ان کا ذکر کرنے پہ اگر تمہیں کچھ ملے یا نہ ملے میری بارگاہ سے تمہیں خالی نہیں لوٹایا جائے گا مولا کیا ملے گا میرے رسول نے فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ جب ولی کا ذکر سناؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا کر کے ان کا کفارہ بنا دے گا آج کی یہ محفل سرکار کے ذکر کی محفل ہے اور یہ ایصال ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے شہید راہ وطن جناب
ناطق ظہور صاحب تھے تو وہ پولیس میں کہ جن سے ہم لوگ دور دور رہتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ نفرت مین لوگ چونکہ مشہور ہے نا جی ایسے ویسے ہیں، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست۔ میرے آقا نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کا پیار یہ ایمان کا حصہ ہے۔ وطن کا پیار فرمایا، وطن کے خلاف بندوق اٹھانا نہیں، اپنے ہی وطن کے خلاف کارروائی کرنا نہیں۔ کیا فرمایا؟ وطن کے ٹکڑے کروانے کے لیے خود کش حملے کرنا نہیں، بلکہ آقا نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن کا پیار سینے میں بساؤ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، جو شخص ملک کے دفاع اور سلامتی، سلطنت اسلامیہ کے دفاع اور سلامتی کے لیے رات کو جاگ کر کھڑا ہوتا ہے، یہ جو پولیس والے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر یہ ڈنڈی مارنا چھوڑ دیں تو یہ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے رسول کی گارنٹی ہے۔ لیکن شیطان کا ناس ہو کہ وہ اس انسان کو بڑے دور تباہی میں لے جاتا ہے۔ مگر نہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف سوئے ہوئے لوگ ہیں، دوسری طرف ساری رات کھڑے ہو کر پہرا دینے والے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ تاکہ ملک سلامت رہے۔ میرے رسول نے فرمایا یہ جو ملک اپنے سلطنت اسلامیہ کی ان سرحدوں، چاہے وہ نظریاتی ہوں چاہے وہ جغرافی ہوں، ان کی سرحدوں کی حفاظت میں رات بسر کرنے والا، رات کا ایک لمحہ گزارنے والا مجاہد ایک طرف، مجھے تو صاحب و لفظ مجاہد کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ ہم نے تو جہاد کو اتنا بدنام کر دیا ہے کہ اب جہاد کا لفظ نکالو تو ذہن میں تصور مسجد کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو جہاد کا اتنا معنی بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنے ہی آرمی کے خلاف بندوق اٹھاؤ، مسجد میں دھماکے کرو، دوسرے فرقے والوں کو قتل کرو، اور اس کو کہو کیا؟ الجہاد الجہاد۔ بابا جہاد مسلمان کے خلاف نہیں ہوتا، کافر کے خلاف ہوتا ہے۔ مسلمان اور جہاد اپنی سرحد میں اپنے لوگوں کے خلاف نہیں ہوتا، جہاد کافر ملک کے اندر کافروں کے خلاف ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یا کافر کے خلاف یا اس باغی کے خلاف جو ملک کو توڑنے کے لیے کام کرتا ہے، اس کے خلاف اٹھنے والی تلوار و بندوق، یہ جہاد ہے۔ افسوس، سخت افسوس کہ ہم نے جہاد کا نام ہی بدنام کر دیا ہے۔ تو حضرات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک طرف رات کو کھڑا ہو کر ڈیوٹی کرنے والا بندہ رات کے چند لمحے گزارتا ہے، سننا کتنا، فرمایا جتنی دیر کوئی آدمی اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالے، اتنی دیر وہ سچی نیت ملک کی سلامتی کے لیے ڈیوٹی کرے، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا 70 سال کی عبادت سے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کتنا؟ کتنا میں نے عرض کیا؟ اونچا بولیے۔ 70 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن وہ ڈیوٹی روکڑوں کے لیے نہ ہو، لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہ ہو، ناکے پہ کھڑا ہو ملک کی سلامتی کے لیے، اس لیے نہیں کہ جو گاڑی والا آئے گا ٹکا ماری کروں گا۔ اگر وہ سچی نیت سے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ اس سرحد پہ ہو یا ادھر ہو، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ تو ہمارے بھائی جناب محترم ناطق ظہور صاحب، وہ بھی ڈیوٹی کے دوران ملک کی سلامتی کی خاطر
کھڑے تھے کہ ناگہانی موت، ویسے بھی آقا نے اس کو شہادت کی موت قرار دیا، لیکن ملک کی ڈیوٹی کے اندر اگر یہ موت آ جائے تو اس کی شہادت اور اس کے شہید ہونے میں کسی قسم کا کوئی شبہ بولیے نہیں ہے۔ اور یہ مت دیکھو جی پولیس والے، اور یار بہت سارے مولوی بھی جب مرتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ کوئی کسی ایک طبقے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ پولیس والے، چونکہ پولیس والے ہیں تو وہ شہید نہیں۔ میں تو اس دن بھی تقریر کر رہا تھا، میں نے کہا اوے مت کسی ایک طبقہ فکر کو، اور تو انہوں نہیں آکھاں گا مہربانی کر کے اور مولویاں تک کے بہت کچھ دھماکے کرنے سارے انہوں نے رگڑیا کرو نا یار۔ آپ کو بھی کہتا ہوں، اور جو پولیس والے سن رہے ہو تم بھی تو خیال کرو نا، تسی ہن جڑا بھی نظر آندے رتی ٹوپی ہوئے کول لنگ تو آنے لال ہے وہ جی لال ہے بابا، یہ لال کالے پیلے کے چکر سے نکلو، کسی ایک طبقے کو ہٹ مت کرو، یہ چند گندے دانے ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لالا موسیٰ کھاریاں کے قریب ایک کانسٹیبل عارف نام، اس نے سنا کہ اندر حوالات میں 4 ایسے گستاخ لائے گئے ہیں کہ جنہوں نے آقا کی توہین کی۔ محرر سے پوچھا، محرر نے بولا آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سرکار کی توہین کی ہے۔ بابا پرچہ کون سا کاٹا؟ کہا یار کچھ لوگ کہتے ہیں کاٹو، کچھ کہتے ہیں نہ کاٹو، بہرحال 295 سی کا پرچہ میں نے کاٹا ہے۔ اچھا بیٹھا سوچا یہ تو ملکی عدالتیں ہیں، نہ جانے یہ کل دے دو آ کر کے تفتیشی کو کچھ خرید لیں اور یہ بے گناہ ہو کے باہر نکل آئیں۔ اس نے کہا چلو عاشق اپنی عدالت لگایا کرتے ہیں، عاشق اپنی عدالت۔ سننا ذرا شارٹ کٹ عدالت کا تصور دیکھو۔ اندر گیا، تم میں سے کون کون ہے جس نے میرے آقا کی توہین کی ہے؟ ہاتھ میں ایک بندوق بھی ہے، ڈیوٹی پہ جانے لگا ہوں۔ ایک بولا میں، 2-4 تھے نا، 2 بولے ہم نے کیے۔ کیوں کیے؟ تو کیا کر لے گا؟ اقرار ہو گیا نا، ہم نے کیے، تو کیا کر لے؟ چونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارا بابا بش ہمارے سر پہ، ہمارا دادا کلنٹن اپنا ٹونی بلیئر وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ادھر سے آواز لگائے گا چھوڑ دو میرے بچوں کو، ان کو واپس انگلینڈ میں بھیج دو، ادھر کوٹھیاں دیں گے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد عربی کا غلام سامنے کھڑا ہے، یہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ بندوق نکالی، ادھر ہی ان کو واصل پر جہنم کیا۔ بعد میں ایس ایس پی نے بلایا، کیوں کیا؟ بولا میں نے سوچا جس طرح میرے آگے اکڑتے ان کے پیچھے کوئی ہے، میں نے کہا محمد کے دیوانے جان دیتے ہوئے کبھی نہیں ڈرا کرتے۔ تو میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی پولیس کا کانسٹیبل تھا۔ تو یہ ایمان ایک ایسی چیز ہے، نہ یہ پگڑیوں کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ داڑیوں کے ساتھ خاص ہے، نہ یہ کسی محکمے کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی فیلڈ کے ساتھ خاص ہے۔ بس یہ عشق محمد ایک ایسی دولت ہے، نہ جانے جس کو ہم بڑا نکمہ سمجھ رہے ہوں، وہ اندر سے عشق مصطفیٰ سے جل رہا ہو، اندر اس کے پیار ہو۔ اور وہ جو ابھی نعت پڑھ رہا تھا نا، وہ اس نے بڑا پیارا جملہ کہا، کیا کہ پہن لے پیار جو ان کا بدن میرا، یہ بڑا پیارا ہے، پہن لے پیار محمد کی محبت وہ جذبہ ہے، سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میرا، پیار سے کہہ دو یہ جس من میں سما جائے وہ من میں۔ تو شہید کی جو موت ہے وہ بڑی فضیلت والی موت ہے۔ میرے کریم مدنی نے فرمایا آؤ میرے غلاموں،
پیار میں، جو میرے عشق میں اللہ کے دین کی خاطر جب وہ جان دیتا ہے، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، جسم کے پڑخچے اڑ جاتے ہیں۔ فرمایا نا نا نا، اتنا سمجھو شہید اس کو اتنا سا درد ہوتا ہے جتنا کہ چونٹی کاٹ ڈالے، ادھر اس کے جسم سے روح نکلتی ہے، اللہ کا دیدار وہ سامنے پاتا ہے۔ شہید کی بڑی فضیلت ہے۔ تو آج ناطق ظہور صاحب کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے، اور میرے مدنی نے فرمایا کہ جب کوئی زندہ مردے کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی قبر میں فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ، اللہ پہاڑوں جتنا اس کی قبر میں نور نازل فرما دیتا ہے، پہاڑوں جتنا خوش ہوتا ہے۔ کہاں سے آیا؟ جواب دیا جاتا ہے بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، تیرے لیے آج تیرے باپ، تیرے بیٹے، تیرے بھائی، تیرے رشتہ دار، تیرے محلے دار نے آج تیرے لیے دعا کی ہے، ایصال ثواب کی ہے۔ آقا نے فرمایا بس اتنا خوش ہوتا ہے نا، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا دنیا و معافیہ میں وہ کبھی خوش نہیں ہوا۔ تو یہ ایصال ثواب، لیکن یہ یاد رکھنا یہ ایصال ثواب مومنوں کے لیے ہوتا ہے۔ اونچا بولو ذرا، مومنوں کے لیے تے کافراں واسطے بے ایمانوں کے لیے ڈنڈے ہی ڈٹے، دھکے ہی دھکے، آگ ہی آگ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مر مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ صحیح ہے، مردودوں کے لیے نہ فاتحہ کام دیتی ہے، نہ درود کام دیتا ہے، نہ محفل کام دیتی ہے، کچھ نہیں۔ تو جب مومن مرے تو یہ میرے رسول کی گارنٹی ہے، اگر اس کے لیے سچی دعائیں کرو گے اللہ اس کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دے گا۔ تو جناب میزبانان گرامی نے مجھے عنوان دیا ہے ذکر رسول میں معراج مصطفیٰ۔ تو یہ تو باتیں ہو گئی ابتدائی، اب میں چاہوں گا کہ سونے کا ذکر کروں، وہ جو ثواب ملے گا ہم آخر میں سارا کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے بھائی کی روح کو ہم بخشتے ہیں، قبول فرما لیں۔ معراج عروج سے ہے، ویسے تو معنی ہے معراج کا سیڑھی، کیا معنی ہے؟ سیڑھی، لغوی معنی ہے سیڑھی، اور اگر اس کو ایک اور معنی دیا جائے تو اس وقت معنی ہوتا ہے اوپر جانا، عروج پانا، بلندیوں پہ عروج حاصل کرنا۔ تو معراج کیا ہے؟ مختصر عقیدہ ذہن میں رکھو، اللہ نے ہمارے نبی کو لکھوک معجزے عطا فرمائے۔ بعض نے لکھا 30,000 معجزے، بعد نے لکھا 3 لاکھ معجزے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے نا یار، کتنے؟ 3 لاکھ معجزے۔ اور میرے رب نے فرمایا قد جاءکم برہان، تم کیا تعداد گنتے ہو؟ 1 2 5 10 20 50 100 1000 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، مت گنو، سیدھا سا جملہ بولو، مولا کیا؟ قد جاءکم برہان، میں کہتا ہوں میں نے تو سونے کو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کے بھیجا۔ تو میرا رسول سراپے معجزہ ہے۔ پیار ہے ہمیں بریلی کے شاہ احمد رضا سے۔ احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک عاشق رسول، عاشق رسول، اتنے بڑے عالم کہ 1000 کے قریب کتابیں لکھی، 56 سے زیادہ علوم پہ دسترس، اور ان کے اوپر مقالہ لکھنے والوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، جن میں ایک ڈاکٹر ہیں کراچی کے، وہ لکھ کے جب انہوں نے مقالہ لکھا، انہوں نے آخر میں کہا کہ او میرا مقالہ چیک کرنے والوں، یہ میں نے احمد رضا کی صرف ایک بصیرت کو اپنا موضوع سخن بنایا،
9 سے زیادہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں اعلیٰ حضرت پہ لی جا چکی ہیں، اور ان میں ایک ہے احمد رضا کا علمی مقام، احمد رضا کا فقہی مقام، احمد رضا کا عشق مصطفیٰ، احمد رضا کا شاعرانہ کلام، احمد رضا کی علوم کی تعداد و دسترس. تو یہ وہ عاشقوں کا امام ہے نا. آئے ہائے، میرے رسول کی اتنی نظر تھی نا، میرے آقا اتنے راضی ہو گئے کہ میرا احمد رضا احمد کی رضا ہی بن گیا. آپ اسی لیے فرماتے ہیں کہ سب سے اولا نبی، سب سے نبی، سب سے ہر نبی کو ملا معجزہ ایک ہے، معجزہ بن کے آیا ماں. پیار سے کہہ دو معجزہ بن کے آیا ماں. میرے کریم مدنی کے ہزاروں لاکھوں معجزات، بلکہ میرے رسول کی زندگی کا پل پل معجزہ، ہر پل معجزہ. میرے کریم آقا، میرے آقا کی ان معجزات میں معراج مصطفیٰ ایک بڑا معجزہ ہے. معراج کیا ہے؟ اللہ نے اپنے سونے مدنی کو رات کی تاریکی میں، یہ بنیادی اسٹیج اس کو کہتے ہیں نقشہ، وہ ہلکا سا عقیدہ ذہن میں رکھیں. رات کی تاریکی میں میرے آقا کو اللہ نے زمینوں سے کعبۃ اللہ میں مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی تک میرے آقا کو بلایا. وہاں نبیوں کی میرے آقا نے امامت کروائی، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے نہیں. کس طرح؟ مکے سے لے کر مسجد اقصی فلسطین، مختصر سے واقع، جاگتے ہوئے میرے آقا کو اللہ نے سیر کروائی. پھر وہاں سے آسمانوں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پھر وہاں سے آسمانوں سے آگے سدرہ، پھر سدرہ سے آگے لامکان، لامکانوں سے آگے عرش، عرش پہ بلا کے مدنی کو پاس بٹھا کے سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنے سونے محبوب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور اس معجزے کو وقوع پذیر ہوتے ہوئے اتنا سا وقت لگا کہ میرے مصطفیٰ گئے تو کنڈی ہل رہی تھی، لوٹ کے آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، گئے تو بستر گرم تھا، واپس لوٹے تو بولیے بستر گرم تھا. یہ ہے میرے آقا کا معراج. اب اس میں بہت ساری باتیں، اگر بیان کرنا شروع کرو تو ایک نقطے پہ رک جاؤ، کمال محمد ختم ہی نہیں ہو. اس کے فلسفے میں، حکمت میں، گہرائی میں جاؤ تو اتنا ہی کافی ہے کہ میرے آقا حرم میں آرام کر رہے تھے، جبریل نے آ کے جگایا. اس جگانے کا نقشہ کھینچو تو تقریر پوری. لیکن میں چاہوں گا کہ نبی کے چاہنے والوں کو تھوڑا سا پیار کی سیر کروا دی جائے. میرے کریم آقا خود فرماتے گئے کہ میں حرم کے اندر آرام کر رہا تھا. بعض روایات کے اندر گئے کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا، اور ایک روایت میں میرے آقا فرماتے ہیں انا فی الحتیم، میں حدود حرم کے اندر تھا. اور ان روایات میں کوئی تناؤ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ ام ہانی کا گھر بھی حرم کی حدود میں تھا. میرے آقا کعبے کے سین میں آرام کر رہے تھے. میرے مدنی اس سے قبل میرے آقا جب اس سین حرم میں آئے، آتے
سے پہلے میرے کریم نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی. میرے آقا نے وضو فرمایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اپنے سر انور پہ امامہ رکھا. آپ بیٹے نماز پڑھ کے لیٹ گئے. میرے آقا کی آنکھ لگ گئی, سو گئے میرے آقا. لیکن سونا یاد رکھو میرے نبی کا اور ہے, مولوی کا سونا, پیر کا سونا اور ہے, صحابی کا سونا اور ہے, نبی کا سونا اور ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تنامو عینایا ولا ینامو قلبی, میں جب کبھی مجھے تم سوتے ہوئے دیکھو, میں جب سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جی تھکے بول سوتے پھر کام ٹھلا ہی پہ اے جڑے جنوات ہاتھ رکھ دے ہونا تے اے ساری سستی پا چھوڑا. اے بسم اللہ ذرا ایکٹیو ہو کے بیسو تے انشاءاللہ بڑا پیار آتا ہے. ویسے بھی رسول اللہ کا ذکر جب سنایا جائے نا تو عاشقوں کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. تو سنو میرے کریم آقا فرماتے انا فی الحتیم نائم. یہ نبی کی زبان سے سنا رہا ہوں نا خود کہ آقا سے بتائیں کیا ہوا تھا, اور پھر تھوڑا بہت دائیں بائیں سے تفاسیر اور احادیث کا مجموعہ اکٹھا کر کے آپ کے سامنے ایک نقشہ بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا آسمانوں پہ گئے تو کس حال میں گئے تھے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا ذوق برقرار رہے گا. عروج مصطفیٰ کی بات ہے تو آواز کو بھی تھوڑا عروج دو نا, ذرا سبحان اللہ زور سے کہہ دو نا. میرے کریم آقا فرماتے انا فی الحتیم متجین, میں حتیم کعبہ میں سو رہا تھا. فَإِذَا آتانی جبریل, اتنے میں میرے پاس آنے والا جبریل آیا. جبریل میرے مدنی کے پاس آئے, میرے آقا آرام فرما رہے ہیں, رب کا پیغام لے کے آئے. دیکھا میرے آقا سوئے ہوئے گئے, کھڑے ہو گئے. دل میں خیال آیا رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہے, تیری بڑی ٹور ہے, چل محمد کو پکڑ کے جگا دے. پھر خیال آیا نا, پھر ذہن میں خیال آیا چلو آواز لگاؤ, اٹھ جاؤ یا محمد. فوراً قرآن ذہن میں آ گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, مت جگاؤ نبی کو اونچا اونچا بول کے, نبی کے سامنے آواز کو بلند مت کرو. یہ سوچ کر کے بس جبریل نے میرے رسول کو جگایا. کیا نقشہ ہوا ہوگا, تفاسیر نے نقشہ کھینچا. جبریل آئے, سر کی طرف ہاتھ لے جانے لگے, ہاتھ کھینچ لیا. اے فرشتوں کے سلطان, نبی کو ہاتھ سے پکڑ کے جگاؤ, نبی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جگاؤ. جواب آتا ہے نا, یہ دربار شاہ کونین ہے, جبریل کا ہاتھ نبی کے سر تک نہیں جا سکتا. اگر بڑی بھی جسارت کروں تو جبریل کے ہونٹ نبی کے قدموں تک جا سکتے ہیں. میں منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سوچیں ذرا تصور لے جاؤ. میرے آقا آرام کر رہے ہیں, جبریل آئے, آج کیسے جب پاؤں پکڑے نا میرے نبی کے. کبھی کبھی ڈاکٹر لوگ بھی پاؤں پکڑتے ہیں, یار مریض کو اٹھانا ہو تو نہیں پکڑتے. آپ لوگ بھی تو پکڑتے ہو نا, کوئی گر گیا بے ہوش ہو گیا تو پاؤں سے پکڑتے ہو کہ نہیں. لیکن وہ پکڑنا اور ہے, اور آپ صاحب نسبت لوگ ہو. اگر آپ کا مرشد ہو, آپ دیکھتے ہو یار حضرت صاحب کے پاؤں خالی ہیں, حضرت تھوڑا ہاتھ پاؤں تک لو. کیوں بولا ان کے پاؤں کو چھونا بھی سعادت ہے. جبریل کو تو موقع مل گیا, بہانہ ہے محمد کو جگانے کا. میں نے بولا جبریل کیا کرنے لگا, بولا شاید زندگی میں پھر کبھی ایسی جرأت کرنے کا موقع نہ ملے, بہانہ بھی ہے.
بہانہ موجود ہے، سرکار کو جگانا ہے، چلو اسی بہانے عشق کی پیاس بجھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل تو نے میرے رسول کو جگانا تھا تو ہلکا سا اشارہ کافی تھا، پھر کیا کیا؟ کہا میں نے تو خوب پکڑی نا سرکار کی تلیاں، چومنا شروع کیا۔ آقا نے جب جاگے دیکھا کوئی پاؤں کو چوم رہا ہے، کون ہے؟ آواز لگی یا رسول اللہ انا جبریل، انا جبریل، یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر جبریل ہوں۔ کون ہے جبریل؟ کیوں آیا؟ انا من اللہ تعالی، میں اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوں۔ ان اللہ تعالی یقرئک السلام، اللہ آپ کو سلام دیتا ہے، بعد السلام یہ پیغام دیتا ہے یا رسول اللہ ان اللہ لقاک یا محمد، اے رب کے سونے یار اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ وانا حاملک الیہ، اس نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اور اے محمد ان اللہ تعالی یکرمک، اللہ آپ کی عزت افضائی کرنا چاہتا ہے، ایسی عزت بڑھانا چاہتا ہے، نہ ایسی عزت کسی کو پہلے ملی ہے، نہ ایسی عزت پھر کسی کو ملے گی۔ میں آپ کو لے جانے آیا ہوں۔ اے جبریل کس طرح کدھر؟ اللہ کی بارگاہ میں ادھر ادھر کیوں؟ جبریل کے لفظ بتا رہے گئے، اللہ کونین میں یہ بتانا چاہ رہا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ سب سے اولا سب سے بھی سب سے میرے آقا بیدار ہوئے، آپ فرماتے ہیں اتنے میں جبریل آیا۔ جبریل نے آ کر کے مجھے جگایا، میں جاگ کے بیٹا تو اس نے آ کے فشق صدری حاضی لا حاضی، جبریل نے میرا پورا سینہ چاک کر دیا۔ فقد استخرج قلبی، فقد استخرج قلبی، پھر اس نے میرے دل کو باہر نکالا، اس دل کو نکال کر ثم اتیت بتستن، پھر اس کے ہاتھ میں ایک تھالی تھی، کس کی؟ من ذہب، سونے کی۔ یار تھکے ہوئے بول دے ہو یار۔ جبریل کے ہاتھ میں سونے کی ایک تھالی پکڑی ہے، سونے کا ٹرے پکڑا ہے، لایا تھالی کو جبریل نے، اس میں کچھ بھرا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا نقشہ ہے؟ فرمایا فقد استخرج قلبی، میرے دل کو نکال کے جبریل نے تھالی میں رکھا۔ ثم غسل قلبی بماء زمزم، جبریل نے زمزم کا پانی لایا، پانی لا کے میرے قلب کو دھونا شروع فرما۔ آئے ہائے، غسل قلبی بماء زمزم، میرے دل کو زمزم سے دھو دیا جبریل نے۔ یا رسول اللہ پھر ثم خشیہ ثم اعید، پھر میرے دل کو اٹھایا، جگہ پہ رکھا، اعید، پھر اوپر ہاتھ پھیرا، جیسے میرا دل پہلے ویسے ہی ہو گیا، لیکن وہ جو بھری ہوئی تھالی تھی اس میں ایمان بھرا ہوا تھا، اس نے پوری کی پوری تھالی میرے سینے میں انڈیلی، پھر میرے دل کو سینے کو بند کیا، میرے دل کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ یا رسول اللہ اے خواباں دیاں گلاں نے سرکاراں، فرمایا نا 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 نا، پہلے دسیا جا چکیا ہے، میں تے جا گیا ہویا ساں۔ سمجھ رہے نا؟ مجھے کچھ بھی ان میں اگر نہ کہوں نا، سچے عقیدے سے اگر پکا کھرا سنی معراج کے واقعے کو یاد رکھ لے، اس کو کبھی منکر راہ ہدایت سے بھٹکا نہیں سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ہزار بار سنتے ہیں پھر ہمیں یاد ہی نہیں رہتا، ہم شعروں میں اور طرزوں طرزوں میں کھو جاتے ہیں۔ جاگتے ہوئے میرے رسول نے اپنے دل کو تھالی میں دیکھا،
بات ختم بس. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں تقریر ختم بھی کر دوں نا، اگر کوئی عقل والا اسی کو سوچتا رہے تو وہ سوچے گا دل تو بنیاد ہے بابا زندگی کے لیے. دل کے بغیر تو بندہ لمحہ بھی نہیں جی سکتا. اور آقا فرماتے ہیں میرا دل دھویا جا رہا ہے، قلب میرا تھالی میں پڑا ہے، دل میرا تھالی میں، سینہ چراغ ہوا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں یہ 2 نمبر مولوی کے منہ پہ جوتا مارنے کے لیے یہ بات کافی ہے. اگر میرا نبی عام لوگوں جیسا ہوتا، محض گوشت پوست کا جثہ ہوتا، اگر میرا نبی کسی مولوی پیر جیسا ہوتا، عام دنیا دار جیسا ہوتا، تو ہماری تو انگلی کا آپریشن ہو بغیر ٹیکوں کے انجیکشن کے فرسٹ ایڈ کے نہیں ہو سکتا. میرے رسول کا قلب نکلا ہوا تھالی میں پڑا ہے. آقا بڑے ہوش میں گئے، بڑے پیار میں گئے، بڑی کیفیت میں گئے. دل کے بغیر زندہ ہے میرا نبی، ماننا پڑے گا. اگر مولوی تو منبر پہ بیٹھ کے نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے، تو بھی ذرا دل کے بغیر زندہ رہ کے دکھا. اگر ایسا تیری سائنس کی زبان میں ممکن نہیں، تیری اپنی نظر میں ممکن نہیں ہے، تو پھر تجھے چاہیے کہ تو برملا کہہ دے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا فرماتے ہیں میرا دل نکلا تھالی میں، میرے دل کو تھالی میں رکھا گیا، اس کو دھویا گیا زمزم سے. زمزم سے دھویا گیا. ہمارے ذہن میں آتے یہ رومال میں لو دو یاد. اچھا دھویا نہیں، ہر دفعہ میلی چیز کو نہیں دھویا جاتا، ہر جگہ میلی چیز کو نہیں دھویا جاتا. حاجی جاتے ہیں تم لوگ کہتے جی یہ کفن کو دھو کے لانا زمزم میں. میں نے پوچھا حجیو یہاں پانی ختم ہو گیا چک بیلی خان میں؟ ادھر ختم ہو گیا تو دریاؤں کا پانی بڑا ہے، نہروں چشموں کا پانی بڑا ہے، زمزم کے پاس لے کی کیوں جاتے ہو؟ بولا مولانا یہ تو نیا کپڑا ہے، پاک صاف ہے، دھلا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ اس کپڑے میں برکت آ جائے، زمزم کی نسبت آ جائے، قبر میں جاؤں یہ نسبت ہمارے کام آ جائے. میں نے کہا پتا چلا کبھی کبھی کسی چیز کو بغیر نجاست کے، بغیر ضرورت کے بھی، محض نسبت کے قائم کرنے کے لیے بھی دھویا جاتا ہے. لیکن ایک بات یہاں تھوڑی سی الٹ سمجھنا، یہاں پر تو دھلنے کے لیے زمزم کو ضرورت نہیں، اس بندے کے کفن کی دھونے کے لیے بندے کو ضرورت ہے. لیکن میرے رسول کا جو دل دھلا، قلب دھلا، اس میں نبی کے قلب کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو زمزم کو ضرورت تھی. گویا زمزم نے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ آقا کرم کیجئے نا، اسماعیل کی ایڑیوں کی نسبت تو ہے، میں اس لیے تو آج تک قائم و دائم ہوں، میری عزت ہے، ذرا اپنے سینے سے مجھے مس کروا دیجئے نا، دل سے مجھے لگا لیجئے نا. آقا آپ کا کیا جاتا ہے قیامت تک میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. اور رسولوں سے اور رسول ثم خوشی ثم ہوئی، میرے دل کو واپس رکھ کے جبریل نے جیسے وہ جگہ تھی ویسے کر دی. یا رسول اللہ پھر فرمایا پھر جبریل کو میں نے دیکھا ثم اتیت بدابہ دون البغل وفوق الحمار، اتنے میں جبریل میرے سامنے آیا، ایک اس کے پاس سواری کا جانور ہے. آقا کس طرح ابیدو سفید چٹا،
یقال لہو براق، جبریل نے نام اس کا براق بتایا، لا کے میرے سامنے رکھا، عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی یہ خچر سے چھوٹا، گدھے سے جسامت میں تھوڑا سا بڑا جانور، نورانی جانور، آقا جی اس کی شان کیا تھی؟ فرمایا یدعو خطوہ عند اقصى طرفہ، جدھر اس کا پاؤں لگتا ادھر اس کی نظر دیکھتی، بلکہ نہ جدھر اس کی نظر دیکھتی ادھر اس کا پاؤں پڑتا، اتنا تیز رفتار والا جانور۔ آقا فرماتے گئے جبریل نے مجھے فحمل بھی، جبریل میرے ساتھ بیٹا، میں نے کہا چل سونیا میرے ساتھ سواری پہ بیٹھ، آگے بیٹھ یا پیچھے بیٹھ، ذہن آدھر رکھنا ہے نا، آگے بیٹھ یا پیچھے بیٹھ، نا 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 یا رسول اللہ نا، آقا جی نہ آگے بیٹھوں گا نہ پیچھے بیٹھوں گا۔ اے جبریل میرے ساتھ ساتھی صبر کا بل لینے جو آیا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کے آگے بیٹھا یا پیچھے بیٹھ کے گیا، دیکھنے والے کہہ اٹھیں گے جس سواری پہ محمد بیٹھا اسی پہ جبریل بیٹھا۔ شاید کبھی کسی زمانے میں لوگوں کے ذہن میں میرا آپ سے برابری کا تصور آ جائے، آقا جی نا، جبریل کی کیا حیثیت، جبریل آگے بڑھے، میرے نبی کی سواری کی لگام پکڑی، او جبریل یہ منظر کیا ہے؟ آقا میں چاہتا ہوں کہ جب کوئی یہ منظر بیان کرے تو وہ یہ برملا کہہ دے جبریل معراج کے لیے آقا کو لے کے جا رہا تھا، برابر ہو کے نہیں بلکہ آقا کا نوکر بن کے جا رہا تھا۔ سب سے بالا کہیے سب سے بالا، ادھر میرے پروردگار نے جبریل کو حکم دیا پیارے لے کے آ میرے مدنی کو، آقا جی کدھر؟ یا اللہ کب کدھر کیوں؟ سیر کروانی ہے اللہ سونیا، سیر موسم کیسا؟ فرمایا کہ ہلکی ہلکی بارش، 27ویں شب جب چاند ویسے بھی نظر نہیں آتا اور بارش لگی ہو تو بادلوں میں تو اور بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا؟ فرمایا محب و محبوب کی ملاقات ہے، اور یہ ملاقات تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ نہ محب کو کوئی دیکھے نہ محبوب کو کوئی دیکھے، اندھیرا ہو جائے تخلیہ ہو جائے، یا اللہ تیرا مقصود تو یہ ہے مدنی کو تو سیر کروانے لگائے، یا اور اللہ جی سیر جو کروانی ہے فجر ہونے کا انتظار ہو جائے، سورج آب و تاب سے چمکے، سونے مدنی کو باغ دکھا، میرے آقا کو فلسطین کے نخیل دکھا، میرے آقا کو عرش دکھا، میرے آقا کو جنت دکھا، یہ کیا رات کو کیا نظر آئے گا؟ فرمایا یہی تو تم میں فرق ڈالنے لگا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ادھر اندھیرا چھا گیا، مولوی کی آنکھیں مولانا نے اینک پہنی ہوئی ہے، ویسے بھی اینک کے بغیر نظر نہیں آتا، اور رات کا اندھیرا ہو نہ مولوی دیکھ سکے نہ پیر دیکھ سکے نہ ڈاکٹر دیکھ سکے نہ مفسر دیکھ سکے نہ طبیب دیکھے نہ کوئی مفسر محدث دیکھے، میں مدنی کو رات کو بلا رہا ہوں اور یہ بتلا رہا ہوں کہ میرے مدنی کی آنکھوں کو دیکھنے کے لیے نہ سورج کی روشنی کی ضرورت ہے نہ چاند کے نور کی ضرورت ہے نہ ستاروں کی ٹمٹماہٹ کی ضرورت ہے نہ شمع کی فروزاں فردہ فیروز ہونے کی نہ شمع کی ضیاء کی ضرورت ہے، نگاہ محمد میں وہ کمال ہے، جیسے وہ آگے دیکھے ویسے وہ پیچھے دیکھے، جیسے وہ قریب دیکھے ویسے وہ بعید دیکھے، اور جیسے وہ روشنی میں دیکھے اس سے بہتر بہتر اندھیرے میں دیکھ لے۔ سب سے بالا نکات تو نئے ہو سکتے ہیں لیکن میں واقعہ تو وہی بیان کروں گا نا جو ہوا ہے۔ وہ ایک دن ہمارے لاہور سے ایک مولانا، آپ بڑے مشہور ہیں ہمارے عبدالطواف صدیقی، وہ گجر خان آئے،
5-6 साल लगातार आते रहे तो हर साल ज़ाहिर तकरीब। एक बंदे ने कहा मौलाना कोई नवी मेराज बयान करे ना, क्या सोने कोई नवा मेराज होए तो मैं नवा बयान करा है, पुराना ही जो है मैं वही बयान करना है। मैं अपनी तरफ से तो कुछ बना नहीं सकता। और ये वैसे जो बातें हैं ना, अगर कोई एक किस्सा कहानी वाकया 2 बार सुनाया जाए तो दूसरी बार तो चलो बंदा सुन लेगा, तीसरी बार यार सुने हुए कोई और गल कर। मैंने अंदाजा लगाया हर साल सदियां बीत गईं, आप लोगों की उम्रें बीत रही हैं, बार बार आप यही जिक्र सुनते हैं, लेकिन मैंने फिर भी आशिकों को झूलते देखा है। मैंने कहा यार ये जिक्र तंग नहीं होते, कई बार सुन चुके। उन्होंने बोला यार और जिक्र सुने फिर तो बंदा तंग होता है, लेकिन मुस्तफा के जिक्र का ये कमाल है, ये बार 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 ये जिक्र होता रहे, इसका मजा बढ़ता चला जाता है। तो प्यार से कह तो और रसूलों से आला भी और रसूल मेरे करीम आका ने सफर का आगाज किया, रात का अंधेरा ए जिब्रील आगे गए, लेकिन मेरे रब ने प्रोटोकॉल देना चाहा। अल्लाह ने हुक्म दिया प्यारे मिकाईल, प्यारे इसराफील चलो, और मेरे फरिश्ते इस्माइल चलो, 1 लाख फरिश्ता चुनो, उनके साथ 1 और लाख फरिश्ता चुनो, ये लाखों लखू कहा फरिश्ते लेके चलो। परवरदिगार क्या करना है, ए मेरे मलाइका जरा जाओ ना, फैल जाओ मक्के से लेके अक्सा तक, जितने भी रास्ते हैं, जितना भी रूट है, जरा फैल जाओ। अल्लाह जी क्यों? प्रोटोकॉल के लिए रूट लगा के रास्ते में खड़े हो जाओ। परवरदिगार क्यों? ताकि कयामत तक आने वाले बड़े बड़े मुतकब्बिरों के सर झुक जाएं। उनके प्रोटोकॉल में अगर आर्मी खड़ी हो, पुलिस खड़ी हो, ताकि कहीं वो तकब्बुर में आकर मिसलियत मोहम्मद का दावा ना कर दे, ताकि कोई बड़े से बड़ा प्रोटोकॉल वाला भी हो वो फिर भी सर झुकाए, कि वो कह दे मेरे प्रोटोकॉल में तो 10,000 पुलिस वाला है, 1,000 आर्मी वाला है, कुर्बान मोहम्मद के प्रोटोकॉल पर, कि जिनके प्रोटोकॉल के ऑफिसर जिब्रील हैं, मिकाईल हैं, इसराफील हैं। इतने लंबे सफर में सारे रास्ते में खड़े गए। अल्लाह जी ऐसी चुप करके खलोवा, अटेंशन हो के खलोवा, या कुछ और हालत होनी चाहिए, मर्जी तुहाडी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? या अल्लाह हम खड़े तो हो जाएंगे, पर क्या करें? क्या करें? स्टाइल क्या हो? पुलिस वालों को ऑर्डर होता है ना, जब टेंशन साफ गुजर रहे, आगे लंघने दे पीछे वो गुजर जाते हैं तो ईदी हो जाते हैं, टोपी लाई और चाल और चालो माजिया और लंघ गए, चल चलिए, ऐसे ही करते हैं ना। हैं हाय हाय फरिश्ते खड़े हैं प्रोटोकॉल के, तो आम नहीं। ये जो फौज का दस्ता सलामी देता है ना, बड़े बड़े बादशाहों, वो चुने हुए लोग होते हैं, सही बॉडी वाले, सही प्रैक्टिस वाले। आए हाय आए हाय, हर लल्ला पल्ला चला वो नहीं, वो खड़ा होता, चुने हुए लोग। ते रब जदू भेजे तो फरिश्ते कोई थोड़े ते नहीं है, रब दे भाई कसीर तादाद में फरिश्ते। अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा चुनो पहले, चुने पहले 3, जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, चुन ली। इनके साथ एक एक फरिश्ता ऐसा चुनो जो लाख लाख फरिश्ते का सरदार है, उनको चुना। लाख फरिश्ता चुना, बाद में आते हैं 70,000, बाद में आते हैं लाख फरिश्ता आए, हर एक के नीचे माते इतने, वो आगे जो लाख है उनके नीचे फिर लाख लाख फरिश्ता।
اتنے فضیلت والے چنے. رستے میں کھڑے ہو گئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ محمد عربی کا استقبال ہو رہا ہے, پروٹوکول دیا جا رہا ہے. کھڑے ہو گئے فرشتے, توجہ رکھنا, کھڑے ہو گئے فرشتے. اے پروردگار, انداز کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری مرضی, تہاڈی مرضی. آرمی والوں کا قانون ہے نا, پولیس والوں کا, تمہاری مرضی. خراب ہے, تمہاری مرضی. اچھا میں رک کے اس واسطے گل کر رہے ہیں تاکہ تہاڈے ذہن 'چ گل بہوے کہ جیڑا ساڈا کام ہے نے نواں کام نہیں. فرشتے کھڑے ہوئے گئے, فرشتے کھڑے ہوئے گئے. میرے مصطفیٰ کی سواری گزر رہی ہے, فرشتوں کی زبان پہ ایک ترانہ جاری ہے. کیا؟ یا رسول اللہ سلام علیہ, یا رسول اللہ سلام علیہ, یا حبیب اللہ سلام علیہ, یا حبیب اللہ. جس فرشتے کے پاس سے میرے آقا گزرتے گئے وہ فرشتہ سلام 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 یہ صدائیں بلند کر رہا ہے. میرے آقا گزرے, میرے آقا گزرے, سیدھے پہنچ گئے مسجد اقصی میں. اور راستے میں بار آپ سن چکے ہو کہ آقا فرماتے میں نے بہت کچھ دیکھا, عجیب عجیب منظر دیکھے. میں نے موسیٰ کو بھی دیکھا, وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر کے اندر. میں گزر گیا. مسجد اقصی میں میرے آقا پہنچے, جبریل نے سواری کو پتھر سے باندھا. اندر میرے آقا گئے تو کیا دیکھا؟ صفیں باندھ کے اللہ کے پیارے پیغمبر سارے کے سارے وہاں پر صفوں میں کھڑے گئے. یا رسول اللہ, پھر فرمایا میں حیران رہ گیا, میں نے دیکھا آدم, موسیٰ, عیسیٰ, جبریل, لوط, نوح, دانیال, یحییٰ, سارے ادھر بیٹھے ہوئے, سارے ادھر بیٹھے ہوئے. موسیٰ قبر میں بھی اور ادھر. یہ بات آپ نے سنی, میں صرف ایک دلیل دینے لگا. موسیٰ قبر میں بھی ادھر بھی. میں نے ایک دن بیان کیا تو ایک مولوی صاحب بولا یہ نبی نہیں آئے تھے. میں نے کہا کون آیا؟ یہ ان کی روحیں تھیں, روحیں. میں نے کہا بولا کیا تھا؟ بولا روحیں. میں نے کہا میرے آقا نے تو فرمایا میں نے انہیں نماز پڑھائی, تو میرے آقا روحوں کو پڑھا رہے تھے. نہ مولانا جی یہ باتیں مت کرو, سیدھی سی بات ہے کہ سرکار جہاں گئے نا وہ روحیں تھیں. میں نے کہا چل جن کی روحیں نکل چکی ہیں ان کی تو روحیں ہوں گی, کوئی عیسیٰ کی روح تو نکلی نہیں, وہ تو زندہ آسمانوں پہ موجود ہے. کہاں عیسیٰ تو زندہ تھے. تو میں نے کہا اگر عیسیٰ آسمانوں سے عیسیٰ اقصی میں آ سکتے ہیں. پیار سے ذرا سبحان اللہ کی آواز آئے. عیسیٰ آ سکتے ہیں تو جو میرا رب عیسیٰ کو آسمانوں سے زمینوں پہ آنے میں کوئی درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالتا, تو عقل کے اندھے اگر وہ میرا رب چاہے تو میرے سونے مدنی آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں. اور رسول تو کہہ دو نا اور رسولوں سے سارے نبی میرے آقا کے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں. توجہ, ہر نبی کے دل میں خواہش ہے, خیال, تصور ہے, آگے کون جائے گا, آگے کون جائے گا, آگے کون. ذرا سوچو نا یار, آج کون جاسی, مصلی خالی ہے,
تے پتہ لگیا صفاں بنا کے بہنا